السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد شایان اور آپ دیکھ رہے ہیں القہار یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جس کا نام ہے غزوہ خندق اور اس کے اسباب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ خندق اور اس کے اسباب۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہودیوں کو معاہدے کی خلاف ورزی کی بنا پر مدینہ پاک سے نکال دیا تھا۔ ان میں سے کچھ یہودی خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر خیبر کے یہودیوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے عرب کے مشرکین کو آپ کے خلاف جنگ پر ابھارا اور ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا۔ تمام کفار عرب نے اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب، تمام جماعتوں کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ دشمن کی تعداد 10,000 تھی، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ جس طرف سے کافروں کے حملے کا خطرہ ہے اس طرف ایک خندق کھود لی جائے۔ مدینے کے 3 طرف چوکے مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ صرف ایک طرف کا علاقہ تھا جو کھلا ہوا تھا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ اسی طرف گہری خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ سن 5 ہجری کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ خندق 300 ملی میٹر لمبی اور 900 میٹر چوڑی تھی، جبکہ خندق کی گہرائی 5 کلومیٹر تھی۔ اس زمانے میں خندق کا جنگ میں استعمال اہل عرب کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا، اور اس غزوے میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ خندق بنی۔ کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک گھیرا ڈالے رہے۔ یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی فاقے کیے۔ چند کافروں نے ایک جگہ سے خندق پار کر لی، مگر جب ان کے بڑے بڑے لڑاکے قتل کر دیے گئے تو باقی واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لشکر کے سالار تھے، شدید سردی، طویل محاصرے اور فوج کے راشن کے ختم ہو جانے سے تنگ آ گئے۔ ایسے میں اللہ پاک نے ان پر ایسی آندھی مسلط فرما دی جن سے کافروں کی لشکر کی دیگیں الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ گئے۔ الغرض ایسی صورتحال پیش آئی کہ کافروں کے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی اور راستہ نہ بچا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔